مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ صلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت بہت ہی زیادہ مہربان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ارشاد فرما دیا، ہمیں طریقہ سکھلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے ہر کام اس رب کی مرضی سے کرنا ہے جو اللہ ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والی ذات ہے۔ اکثر اوقات ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ذکر علیحدگی میں کرنا چاہیے یا ذکر علی الاعلان لوگوں کے سامنے یا کسی مجمع میں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ذکر کہتے کسے ہیں؟ ذکر وہ چیز کہلاتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلائے۔ نماز بھی ذکر ہے، روزہ بھی ذکر ہے، قرآن کریم کا پڑھنا بھی ذکر ہے، اللہ کا ہر حکم پورا کرنا یہ ذکر کے زمرے میں آتا ہے، لیکن ان کی نوعیتیں مختلف ہیں۔ نماز کی نوعیت مختلف ہے، قرآن کریم کی نوعیت مختلف ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ اللہ کرنا یہ بھی ذکر کی ایک اعلیٰ قسم ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا نام لینا، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے کسی بھی نوعیت میں، رب کریم فرماتے ہیں کہ میں بھی اس بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ انسان کہاں کرے گا؟ انسان یا تو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے گا یا اپنے جیسے لوگوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس بندے کا ذکر، کون سا بندہ جو ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ اس کا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں کریں گے، فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کریں گے، اس کی تعریف فرمائیں گے۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارا رب ہمیں یاد کرے گا۔ تو ذکر کہاں کرنا چاہیے؟ جو فرضی عبادتیں ہیں وہ علی الاعلان ہیں۔ فرضی عبادتیں، فرض نمازیں، یہ تو علی الاعلان عبادت کرنی ہے، یہ والا ذکر علی الاعلان ہے، قرآن کریم کی تلاوت علی الاعلان ہے۔ لیکن باقی جو ذکر ہیں وہ تنہائی میں کرنے ہیں، علیحدگی میں کرنے ہیں، اس لیے کہ رب کریم کا ارشاد ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور تنہائی میں پکارو۔ جب بندہ تنہائی میں اپنے رب کو پکارتا ہے، انسان کی اصل چونکہ ہے ہی تنہائی، جس کی تنہائی پاک اور پاکیزہ ہے وہ اللہ کا مقرب ہے۔ مجالس تو سب کی پاک ہوا کرتی ہیں، اصل شخص وہ ہے، کامیاب شخص وہ ہے جس کی تنہائی پاک اور پاکیزہ ہو۔ تو اللہ نے طریقہ بتا دیا کہ میری طرف متوجہ ہو، میرا ذکر کرو، مجھے پکارو۔ مجھے کیسے پکارو؟ عاجزی کے ساتھ پکارو، اپنے عجز کا اقرار کرو، میری بڑائی کا، میری کبریائی کا اقرار کرو، اور اس کے ساتھ جب تم مجھے پکارو گے پوشیدہ ہو کے، لوگوں سے چھپ کے، تو میں تمہاری پکار کو کبھی بھی رد نہیں کروں گا۔ تو اس لیے تنہائی میں جو ذکر کیا جاتا ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ مبارک یہ تھا کہ فرض عبادات مسجد میں فرمایا کرتے تھے اور نفلی عبادات آپ اپنے حجرہ میں کیا کرتے تھے۔ تو یہی طریقہ سب کو کرنا چاہیے۔ ذکر جب بھی کریں عاجزی کے ساتھ تنہائی میں کریں، اپنے رب سے لو لگائیں، اپنے رب کے ساتھ اپنا جوڑ مکمل کریں، اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑیں۔ جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہیں،
اب یہاں پہ یہ سوال آ سکتا ہے کہ اللہ کو کس ذکر سے پکاریں، کون سا ذکر اللہ کا زیادہ کیا جائے؟ اللہ رحیم و کریم ذات ہے، اور اللہ کی صفات اور اللہ کے اسماء صفاتی، جتنی اللہ کی صفات ہیں اتنے اسماء صفاتی ہیں۔ اللہ کو جس صفت سے بھی پکارا جائے گا، اللہ کی وہ صفت باقی صفات پہ اس بندے کے لیے اس وقت غالب ہو جائیں گی۔ جس صفت سے پکارے گا وہ صفت باقی صفات پہ غالب ہو جائے گی۔ جیسے رحمان کہہ کے بلا رہا ہے تو اللہ کی صفت رحمانیت باقی صفات پہ غالب ہو جائے گی۔ رحیم کہہ کے پکار رہا ہے تو وہ صفت غالب ہو جائے گی۔ رزاق کہہ کے پکار رہا ہے تو اللہ کی صفت رزاقیت باقی صفات پہ اس وقت اس بندے کے لیے غالب ہو جائے گی۔ غفور کہہ کے پکارے گا، غفار کہہ کے پکارے گا، جبار کہہ کے پکارے گا۔ جس صفت سے یہ اللہ کو پکارے گا، اللہ کی وہ صفت اس وقت اس بندے کے لیے باقی صفات پہ غالب ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ کو جتنی اس کی صفات ہیں ہم گن بھی نہیں سکتے اس رب کی صفات کتنی ہیں۔ جتنی صفات ہیں ہر صفت کے اعتبار سے اللہ کا نام ہے۔ مشہور نام تو 99 ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو ناموں سے پکارو۔ تو اللہ کو جس صفت سے بھی پکاریں گے مایوسی نہیں ہوگی۔ میرا اللہ مایوس نہیں کرے گا۔ ہاں کوتاہی ہم سے ہوتی ہے، ہم پکارنے میں کوتاہی کرتے ہیں، ہم مانگنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ میرا رب نہ تو دینے میں اللہ کوتاہ ہے اور نہ اللہ سننے میں کوتاہ ہے۔ اللہ کا تو مقابلہ ہی نہیں۔ یہ تو ساری صفات ہیں۔ وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، علیم اس کی صفت ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جو ہم اس کے سامنے ظاہر کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو ہم اس سے چھپاتے ہیں میرا رب وہ بھی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ہر صفت کے ساتھ پکاریں تو اللہ کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے۔ ہم غفلت کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں۔ نماز تو اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں، نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا دھیان کہیں اور ہے۔ کھڑے ہیں اس رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے، لیکن دھیان کسی کا دنیا میں ہے، کسی کا کس میں ہے، کسی کا کس کام میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے کہ دل میں محبت ان چیزوں کی زیادہ ہے۔ اللہ کی محبت جب دل میں غالب آ جائے گی تمام محبتوں سے تو پھر اللہ کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا، اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو انسان ولایت کے درجے پہ پہنچ جائے گا۔ دعا ہے اس رب عظیم سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عبادات کا اصل نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ آمین۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی خالد صاحب سے مزید رہنمائی، وظائف اور اسلامی مسائل کے حل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی اپنے دلوں میں جگائیں۔